حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر مکے کے کھلے صحرا میں چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں کہ وہی ان کا حامی اور مددگار ہے۔ لہٰذا آپ نے ایسے ہی کیا اور عرب کے اس گرم اور تپتے صحرا میں جہاں پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا، یہاں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا اور واپس چلے گئے۔ جب پیاس کی شدت سے ننھے اسماعیل علیہ السلام نے اب پانی مانگا مگر حضرت ہاجرہ کو پانی کہیں نہیں ملا، اسی بے چینی میں وہ عرب کے اس گرم ترین صحرا میں دوڑ کر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے ساتھ چکر لگاتی ہیں تاکہ انہیں پانی کا کوئی نام و نشان مل سکے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جس جگہ ننھے اسماعیل پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں وہاں انہوں نے اپنے پروں کو مارا، جس سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہوا۔ اس پانی کو روکنے کے لیے حضرت ہاجرہ نے پانی سے کہا زمزم، یعنی رک جا۔ اس کے بعد اس جگہ کنواں بنا دیا گیا اور عرب کے قبائل یہاں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ قرآن پاک کے علاوہ انجیل میں بھی اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ زمزم کا کنواں تقریباً 66 فٹ کعبے کے مشرق میں واقع ہے۔ اس وقت سے لے کر اب تک نہ تو پانی ختم ہوا ہے اور نہ ہی اس کے ٹیسٹ اور کلر میں کوئی بدلاؤ آیا ہے۔ لاکھوں لوگ یہاں حج اور عمرہ کی سعادت کے لیے روزانہ نہ صرف یہاں سے مقدس پانی پیتے ہیں بلکہ شفا کے طور پر ساتھ بھی لے جاتے ہیں۔ ابھی تک تمام مسلمان مذہبی طور پر اسے مقدس سمجھتے تھے، مگر آج کا دور چونکہ جدید سائنسی اور ترقی یافتہ دور ہے اور سائنسدان تجربات کے بعد ہر چیز کے وجود کی سچائی کو جاننے کے لیے دن رات کھوج میں گزار رہے ہیں، لہٰذا ایک غیر مسلم جاپنیز سائنٹسٹ ڈاکٹر مسارو روموتو نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ پانی پر ریسرچ کرنے میں گزار دیا تاکہ جان سکے کہ پانی واقعی جاندار ہے اور اس کا برتاؤ یا کسی طرح سے بدلتا بھی ہے۔ اس مقصد کے لیے جہاں مختلف چشموں اور ندی نالوں کا پانی سیمپل کے طور پر اکٹھا کیا، وہیں زمزم کے پانی کا سیمپل بھی لیا گیا نتائج کا موازنہ کر سکے، لیکن جو نتائج اس کے سامنے آئے وہ چونکا دینے والے تھے، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ نہ صرف پانی جاندار ہے بلکہ انسانوں کے بولے کے الفاظ کو سمجھ کر اپنا برتاؤ بھی ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے مختلف جذبات کے الفاظ پانی کے سامنے بولے، جس کے بعد پانی کا یہ برتاؤ ہر لفظ کے لیے مختلف تھا۔ یہ چونکا دینے والی کھوج تھی جس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ سائنس یہ مانتی ہے کہ دنیا کی تخلیق کے دوران پانی کو برف کی صورت میں زمین پر اتارا گیا، جو بعد میں اپنی لیکوڈ شیپ میں آیا اور انسانوں کے پینے کے قابل ہوا۔ برف کی ایک خاص بناوٹ جو 2 ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ایٹم کے محسوس جیومیٹرک کے شیپ کی وجہ سے ہمیں نظر آتی ہے، لہذا یہی مخصوص شیپ ہر جگہ سے لائے گئے پانی کی سیمپل کی ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ پانی کے ہر سیمپل کے فریز ہونے کے بعد آئس کی مختلف شیپ دکھائی دے رہی تھی، جس نے ڈاکٹر موتو کو پریشان کر دیا، کیونکہ پانی کو دنیا کے کسی کنویں یا ندی سے لایا گیا ہو، اس کی ساتھ کو فریز ہونے کے بعد ایک جیسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ پانی کے اس مختلف برتاؤ کی بدولت ڈاکٹر موتو کا انٹرسٹ پانی پر ریسرچ کرنے میں اور زیادہ بڑھ گیا۔ اسی دوران ان کے ایک مسلم اسٹوڈنٹ نے انہیں بتایا کہ زمزم کا پانی دنیا کے باقی پانیوں سے مقدس ہے، اسے خاص طور پر جنت سے اتارا گیا، لیکن ڈاکٹر اموتو نے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، لہذا اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک تجربہ کیا اور زمزم کے پانی کو کرسٹلائز کرنا چاہا تاکہ فریز ہونے کے بعد اس کی ایٹم کی ساخت کا جائزہ لے سکیں کہ کیا یہ واقعی باقی پانیوں سے مختلف ہے یا نہیں، لیکن وہ تجربے کے مطابق اس پانی کو کرسٹلائز نہ کر پائے۔ انہوں نے بتایا کہ میں زمزم کے پانی میں جتنا بھی عام پانی مکس کیوں نہ کر لوں، اس عام پانی کی خصوصیات بھی زمزم جیسی ہی ہو جاتی ہیں۔ آخرکار انہوں نے 1000 پانی کے قطروں کو 1000 سادہ پانی کے قطروں کے ساتھ مکس کرنے کے بعد زمزم کے پانی کو کرسٹلائز کیا، یعنی جما دیا، جس کے بعد اس کی ایٹم کی ایک یونیک شیپ بن گئی۔ مسٹر اموتو کے اس اسٹوڈنٹ نے انہیں مزید بتایا کہ ایسا اس پانی کے نام کی وجہ سے ہو سکتا ہے جو 2 الفاظ پر مشتمل ہے، یعنی زمزم، لہٰذا انہوں نے اس پانی پر قرآنی آیات پڑھ کر تجربہ کیا جائے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، لہٰذا ٹیپ ریکارڈر پر قرآنی آیات کو اس پانی پر چلایا گیا، جس کے بعد اب تک کی سب سے پرفیکٹ شیپ کی کرسٹلائز اس پانی میں بننا شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر موتو کو بتایا گیا کہ مسلمان اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پانی پینے سے پہلے قرآنی آیات یعنی بسم اللہ پڑھتے ہیں، جس سے نہ صرف پانی خود کو صاف کر لیتا ہے
बल्कि शफा बन जाता है। डॉक्टर इमोतो ने 15 साल तक जमजम के पानी पर रिसर्च की और आखिरकार 5 जिल्दों पर मुश्तमिल एक किताब लिखी जिसका नाम है मैसेजिंग फ्रॉम वाटर, और दुनिया को बताया कि पानी ना सिर्फ जानदार है बल्कि वो सोचने, समझने, जज्बात रखने और इनका इजहार करने के साथ साथ याददाश्त भी रखता है। और जमजम के पानी के जैसी क्वालिटी पूरी दुनिया के किसी और पानी में मौजूद नहीं है। 1000 आम पानी के कतरों में भी शामिल कर दिया जाए, आम पानी भी जमजम के पानी जैसी खसूसियात हासिल कर लेगा। इसके अलावा इसके पानी में मौजूद मिनरल आम पानी से कई गुना ज़्यादा हैं। इसके पानी की क्वालिटी को बदला भी नहीं जा सकता, जबकि रिसाइकल करने के बावजूद भी ये पीने के काबिल था। जमजम पानी से मुतल्लका हल्का खेज इंकशाफात ने गैर मुस्लिमों में एक बेचैनी की लहर पैदा कर दी और वो इसके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा करने से बाज ना आए। दोस्तों, हाल ही में लंदन के इलाके बेडफोर्ड और इसके शुमाल और मशरकी इलाकों में जमजम पानी बता के आलूदा पानी बेचा जा रहा था, जिसे वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी जमजम समझकर खरीद रही थी। लेकिन जब इन पानियों को टेस्ट किया गया, इनमें आर्सेनिक की बहुत ज़्यादा मकदार मौजूद थी, जो कैंसर यानी इंसानी सेल में कैंसर पैदा करने की वजह बन सकता है। इसके अलावा इसमें नाइट्रेट और नुकसानदेह बैक्टीरिया भी शामिल थे। लिहाजा इन तमाम इलाकों में प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ पब्लिक एनालिस्ट की सिफारिश पर जमजम के पानी को बैन करने की सिफारिश की गई, जो गैर कानूनी तौर पर बेचा जा रहा था। इस फैसले ने जमजम के पानी की खसूसियात को दुनिया की नज़रों में मशकूक बना दिया, क्योंकि ये खबर BBC जैसे खबरसां इदारे ने हेडलाइन के तौर पर छाया की थी। लेकिन बाद में जब सऊदी अरब से मंगवाए जाने वाले खास जमजम के पानी को टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये इंसानी सेहत की जरूरत के ऐन मुताबिक था। लेकिन इस बार लंदन पुलिस की तरफ से ना कोई क्लैरिफिकेशन दी गई और ना ही फैक्ट्स को दुनिया के सामने लाया गया, जो इनके दोगलेपन को अयां करता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना और इस चैनल का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।